میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا، اس امت میں پیدا کر دیا جس امت کے لانے کے لیے سارے نبیوں نے فرمائش کری، اس نبی کے امت میں پیدا کر دیا جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا کہ جو ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کبیرہ کرے، ایک دن میں 70 گناہ کرے اور پھر 70 دفعہ مجھے پکارے، میں رب لم یزل اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کا بہت شکر ہے جس نے اس امت میں پیدا کیا، جس امت میں آنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کری، رب نے ان کی دعا قبول کری اور اس کے صلہ یہ ملا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر ہم اور آپ کی طرح امت محمدی بن کر تشریف لائیں گے۔ اس اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کر دیا جس امت والوں کے لیے رب نے بیت اللہ جیسی سرزمین عطا کر دی۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے جس نے اس امت والوں کے لیے مدینہ جیسی پاکیزہ سرزمین عطا کر دی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس رب لم یزل کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا جس امت والوں کے لیے رب نے قرآن مجید عطا کر دی، رب نے فرقان حمید عطا کر دیا، رب نے کلام اللہ عطا کر دیا۔ یہ کلام اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ فرقان حمید کیا ہے؟ آ جاؤ میرے پیارے بھائیوں، اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ربا آپ نے روئے زمین پر ساری مخلوقات کو بنا دیا، ساری مخلوقات کو آپ نے پیدا کر دیا، جنوں ان سمیت ساری مخلوقات آپ کے در کے غلام ہیں، سارے آپ کے تابعدار ہیں۔ رب کے قرآن سے پوچھا، ربا آپ تو بڑے مقرب ہیں، آپ تو بڑے معزز ہیں، آپ تو مالک الملک ہیں، آپ تو وحدہ لا شریک ہیں، بندگی تو آپ کے لیے ہے، سمندر کے مالک آپ ہیں، پہاڑ کے مالک آپ ہیں، زمین کے مالک آپ ہیں۔ وہ کون ہے جو کیلے کے اندر مٹھاس بھر دے؟ وہ کون ہے جو کیلے کو اتنی خوبصورتی سے چھلکے میں پیک کر دے؟ وہ کون ہے جو انار کے چھلکوں کے اندر ریڈ ریڈ کلر کے دانے بنا دے؟ وہ کون ہے کہ اس انار پہ مٹھاس پیدا کر دے؟ وہ کون ہے جو لیموں کے رس کو اتنا کھٹا کر دے کہ دنیا جس سے سیراب ہوتی رہے؟ وہ کون ہے؟ وہ رب لم یزل ہے جس نے ساری نباتات کو، ساری جمادات کو پیدا کر دیا۔ میرے پیاروں، اس رب کی تعریف کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے کہہ دیا تمام تعریفات اس رب لم یزل کے لیے ہیں جس نے سارے جہاں کو پیدا کر دیا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہی تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ روز جزا کیا ہے؟ یہی تو قیامت والا دن ہے۔ وہ کیسا ہوگا؟ رب کے قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اولاد اپنے پیرنٹس سے بھاگیں گے، اپنے والدین سے بھاگیں گے، ہسبینڈ اپنی وائف سے بھاگے گا، وائف اپنی ہسبینڈ سے بھاگے گی، فادر اپنی سون سے بھاگے گا، سون اپنے فادر اور مدر سے بھاگے گا۔ یہی تو وہ دن ہے جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن۔ وہی تو وہ دن ہے جس دن کسی کو بھی بات چیت کرنے کی اجازت نہ ہوگی، کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا، سارے صف میں کھڑے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، وجاء ربک، اس دن رب آئے گا، والملک، اور فرشتے صفاً صفا، ایک صف میں کھڑے ہیں۔
آدم بھی صف میں ہے، نوح بھی صف میں ہے، شیش بھی صف میں ہے، سارے لوگ صف میں کھڑے ہیں۔ یہی تو وہ دن ہے ربا میرا ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ رب قرآن نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا ہم تو آپ کے بندے ہیں، ہم ہی تو آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کیسی مدد چاہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی تو ہے جو انسان کو بیمار کر دے، وہی تو ہے جو انسان کو شفا عطا کر دے۔ وہ کون ہے؟ جب امت والے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دے تو قرآن کہہ دے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم۔ یہی تو وہ مدد ہے کہ رب نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ربا ہمیں دعا سکھا دیجئے ہم کیسے راستے پر چلیں۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، ربا ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر آپ نے انعام کر دیا۔ کس پر انعام کرا؟ نبیوں پر انعام کرا، شہداء پر انعام کرا، صالحین پر انعام کرا، صدیقین پر انعام کرا، شہداء پر انعام کرا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ایسے راستے سے بچائیے جس پر آپ راگ کرتے ہیں، جس پر آپ غصہ کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں گمراہ والوں میں سے نہ بنائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن کی پہلی سورت سورت البقرہ کا پہلا لفظ الف لام میم۔ میرے پیارے بھائیوں، رب نے اس لفظ کو آسمان سے دنیا پر نازل کر دیا۔ رب نے دیکھا امام ابو حنیفہ بھی آئے، احمد بن حنبل بھی آئے، امام یوسف بھی آئے، امام شافعی بھی آئے، امام زفر بھی آئے، امام سرخسی بھی آئے، علامہ سیوطی بھی آئے، سارے علماء آئے، مفتیان کرام آئے، مگر الف لام میم کا معنی کوئی نہ بتا سکا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لفظ کا معنی کسی شیخ التفسیر کو نہیں پتا، کسی شیخ الحدیث کو نہیں پتا، کسی مفتی کو نہیں پتا۔ یہی تو وہ لفظ ہے جس کا معنی صرف رب العالمین جانتا ہے، صرف رحمت للعالمین جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی کنفیوژن نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں اس قرآن کو کون سے مہینے پہ نازل کر دیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی تو وہ قرآن ہے جو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ کون سی رات کو نازل کرا؟ رب قرآن نے کہہ دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ربا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب کے قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہی تو وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے 1000 منتھ سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ کیوں ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے تنزل الملائکہ والروح، اس رات کو فرشتے آسمان سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جبریل امین آسمان سے زمینوں پر آتے ہیں۔ ربا اب یہ بتائیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ رب کے قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم بھی قرآن دیتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کا حکم بھی قرآن دیتا ہے۔ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں ربا آپ نے اپنے محبوب کو کیسے پکارا؟ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل طٰہٰ یاسین۔ میرے پیارے بھائیوں، رب سے کے قرآن سے پوچھا میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ رب کے قرآن نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم تجھے کیسے یاد کریں، یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے۔ رب کے قرآن نے کہا نانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ،
ہم نے اس کو یاد کرنے والوں کے لیے، حافظوں کے لیے نہایت آسان کر دیا۔ ربا پھر ذرا یہ بھی بتائیے، اس قرآن کو آپ پہاڑ پر نازل کر دیتے، رب قرآن نے کہا نہ لوگوں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے وہ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ربا پھر یہ بھی بتائیے صحابہ کرام کون تھے؟ رب کے قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ ربا ذرا یہ بھی بتائیے اتنی پیاری کتاب ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ رب نے کہا میرے بندو ٹینشن نہ کرنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب یہ قرآن سرزمین مکہ سرزمین مدینہ میں نازل ہوتا، کفار مشرکین صحابہ کرام کے پیچھے پڑ جاتے، صحابہ کرام کو مارتے، صحابہ کرام کو دھاڑتے، مگر صحابہ کرام نے اس قرآن کی حفاظت کری۔ ان لوگوں نے تشدد برداشت کرا، ریمانڈ برداشت کرا، مگر صحابہ کرام نے یہ قرآن مجید ہم تک ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک اس دنیا میں دین باقی ہے، قرآن مجید باقی ہے، اس کو کوئی بھی لفظ، کوئی بھی انسان ایک بار کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔